السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ امید اللہ پاک سے آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ ابھی تک بہت اچھے ہمارے سبق جا رہے ہیں، اور کئی الحمدللہ بہنیں ریکارڈ کر کے سناتی بھی ہیں، اور جو بات ہے وہ پوچھتی بھی ہیں۔ اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ پوچھتے ہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بنیاد ہی یہی ہے۔ سب کچھ فنا اور ختم ہو جانا ہے، صرف یہی باقی رہ جانا ہے۔ دنیا کی جتنی ڈگری ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب نے یہیں رہ جانا ہے۔ صرف ایک یہی چیز ہے، اعمال ہمارے جنہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے آخر تک۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو اچھا انداز سے پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی ان کی سفارش ہمارے حق میں بھی قبول ہو، قرآن پاک کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن کل ہمارے لیے سفارش کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو رہا ہو، اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کو بہتر انداز میں اور جتنا اچھے سے اچھا پڑھ سکیں۔ تو ہمارا الحمدللہ 5واں سبق ہے، اور پیچھے ہم نے سارے تجوید سے متعلق ساری باتیں پڑھی، اور تجوید کا جو یہ پہلا پیج ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا اور اس کو سمجھا۔ اور کل کا جو سبق تھا وہ ہمارے صوت اللسان، یعنی جو دانت ہیں، کیونکہ زبان کہاں جا کے لگے گی اور کون سا لفظ ادا ہوگا، حروف تہجی کا کون سا لفظ کہاں سے جا کے زبان لگے گی وہاں سے ادا ہوگا۔ تو اس لیے کل آپ کو وہ ان کی دانتوں کے نام یاد کروائے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ لفظ ادا کہاں سے ہوتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے کوئی پڑھ رہا ہے ہم اس کے ساتھ پڑھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تا ایسے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز نہ ہے، تو آپ نے ایسے پڑھا۔ لیکن ایک یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو اب میرے پاس الحمدللہ جتنے پڑھتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو رٹا نہ لگوائیں، قرآن کو سمجھائیں کہ پڑھنا کیسے۔ رٹا لگانے سے یہ ہوگا جو بتایا اسی طرح پڑھنا، اور سمجھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کل نہ بھی ہو تو خود پتہ ہوگا کہ اس لفظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس جتنے پڑھتے ہیں، اب کئی جگہ پہ لفظ کو کھینچتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے لفظ کو یہاں کیوں کھینچا، ٹھیک ہے، اگر کھینچا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اگر نہیں کھینچنا لفظ کو تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے اس لفظ کو لمبا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس لفظ کو ہم چھوٹا پڑھ رہے ہیں شارٹ کر کے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو لمبا کیوں نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آگے بھی سمجھیں گے اس چیز کو، کہ جب یہ چیز ہمیں یاد ہوگی، سمجھ آ گئی، تو سمجھے ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں بھی پڑھیں، کہیں بھی اس کو کریں، آپ کے لیے اس میں مشکل نہیں ہوگی۔ تو آج ہمارا سبق یہ مخارج الحروف، حروف کے مخارج ہیں کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مخارج یہ جمع ہے کس کی، یہ مخرج کی، اور مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، عربی میں مخرج کہتے ہیں یعنی نکلنے کی جگہ کو۔ اور اصطلاح تجوید میں، یعنی تجوید کی اصطلاح میں مخرج کس کو کہتے ہیں کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے کہاں سے حرف ادا ہوگا اسے مخرج کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا
اب الف با تا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس میں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جسٹ آپ نے ساؤنڈ پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن جب یہ مخرج آپ پڑھ لیں گے تو آپ اس کو خود بخود ایڈجسٹ کر سکیں گے کہ یہ لفظ میں نے کہاں سے ادا کرنا ہے. جب وہاں سے ادا نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ مشین چلاتے ہیں تو مشین جب ٹھیک جا رہی ہے، ٹھیک ذرا سی اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا اس کی آواز بدل جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مشین میں کوئی مسئلہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مشین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح طرح بیٹھ ہی نہیں، چل نہیں رہی. اسی طرح جب ہم مخرج سے صحیح طرح نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ الفاظ وہاں سے صحیح طرح ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصلاح تجوید میں مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مخرج کہتے ہیں. مخرج جو ہیں وہ کل 17 ہیں، 17 مخرج ہیں. ان میں سے جو 16 ہیں وہ حروف ہیں، اور ایک جو آخری مخرج ہے وہ غنّے کا ہے. ٹھیک ہے، غنّہ کس کو کہتے ہیں یہ آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 16 حروف کے، اور کیونکہ کئی حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے کل ویسے 29 حروف ہیں، لیکن مخارج میں یہ 17 جگہ سے ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 الف واو یا، یہ مدہ ہیں. ٹھیک ہے، حروف مدہ کہتے ہیں. کیسے مدہ ہوں گے آگے لیسن آئے گا اس میں ہم بتا دیں گے، ابھی جسٹ آپ یہ مخرج سمجھیں. ٹھیک ہے، الف واو یا حروف مدہ، یہ حروف تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کی آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیجی ہوئی ہے، پکچر بھی، جوف دہن. دہن کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو الف واو یا مدہ یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، واو یا مدہ اس لیے کہا کہ آگے چل کے آپ کو پھر دوبارہ یہ واو یا آئیں گی تو وہاں چل کے آپ کو مشکل نہ ہو. بھی اوپر بھی ہم نے واو یا کا مخرج پڑھا ہے، نیچے بھی. ٹھیک ہے، مدہ اور چیز ہے اور دوسری واو یا اور چیز ہے، وہ آگے آ رہے ہیں مخارج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نمبر 2 حروف حلقی. ٹھیک ہے، نمبر 2 حروف حلقی. حلق کہتے ہیں گلے کو. ٹھیک ہے، اور گلے کو یہاں پہ گلے کی 3 تقسیم کی ہوئی ہیں، 3 حصے بنائے ہوئے ہیں. ایک منہ کی جانب سب سے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق، ادنی حلق. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے سینٹر میں اس کو کہتے ہیں وسط حلق، اور پھر آگے اقصی حلق. ٹھیک ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں حمزہ ہا ہا، یہ دیکھیں سینے والی سائڈ سے ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، عین ہا وسط حلق، غین خا ادنی حلق. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے نمبر 3 خوف. زبان کی جڑ اور تالو کے تالو، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نرم حصہ جو اس کو لحات کہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اس کو لحات کہتے ہیں. یہ خوف ہوتا ہے، خوف. ٹھیک ہے، خوف ایسا کرتے تھے اس میں. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے ہے نمبر 4 کاف، باریک والا. پہلے ہم نے قوف، یہ کاف. کاف یہ کہاں سے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. ٹھیک ہے، دونوں میں یہ فرق ہے، یہ پہلا نرم حصہ اور دوسرا سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ صرف ان کی ادائیگی معنی کو چینج کر دیتی ہے، پورا کا پورا معنی بدل جاتا ہے اس میں. کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ، جو پیچھے زبان کی جڑ ہوتی ہے، اور تالو کی سخت، یہ دیں کاف کاف. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ موٹا کیا ہوگا؟ قوف. ٹھیک ہے، قوف.
اس کے بعد آگے ہیں نمبر 5 جیم شین یا. ٹھیک ہے، ابھی اوپر ہم نے پڑھا تھا یا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ دوبارہ پھر یا آ جائے گی، وہاں آپ کو مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، وہاں آپ کو مشکل نہ ہو. تو یہ وہ جو ہم نے یا پڑھی تھی وہ یائے مدہ تھی. ٹھیک ہے، یائے مدہ. اور یہاں جو یا ہے یہ یا ہے متحرک اور لین. ٹھیک ہے، متحرک کون سی حرکت والا ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، اس حرف کو حرکت والا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یا کے اوپر زبر زیر پہ کوئی حرکت ہوگی یا لین ہوگا، حروف لین. وہ آگے چل کے آپ سمجھیں گے اس کو، حروف مدہ اور حروف لین وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ وہاں آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے. تو یا متحرک اور لین یہ دو لفظ ہیں، متحرک لین. متحرک اور نمبر 2 حروف لین. ایک ہوتے حروف مدہ اور ایک ہوتے حروف لین. کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا. جو زبان ہماری اس کے درمیان اور تالو اوپر تالو اس کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی دیکھیں جیم. ٹھیک ہے، ایسے جیم. ٹھیک ہے، کیسے جیم. اس کے بعد آگے شین. شین ایک ہی جگہ سے ادا رہے. اس کے بعد یا. اگر آپ ان تینوں کو غور سے دیکھیں، آپ ایک ہی جگہ سے یہ تینوں آ رہے ہیں. دیکھیں جیم شین یا ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. آگے ہے نمبر 6 پہ ضاد. ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگ ضاد بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عموماً اس کو ضاد بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں اس پہ مخرج آ سکتے ہیں. کیا مخرج اس کا؟ زبان کا حافہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جب دائیں یا بائیں جانب زبان کا حافہ جب دائیں یا بائیں دونوں میں سے ایک جانب یا بیک وقت دونوں جانب سے لگے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ضاد کا مخرج تمام مخارج میں سے تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ضاد تھوڑا سا مشکل ہے. جانب اوپر والی 5 داڑوں سے مل لو تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کا حافہ دائیں جانب لگے یا بائیں جانب یا دونوں جانب لگے. کہاں پر؟ اوپر والی 5 داڑوں سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے آپ. تھوڑا سا مشکل ہے یہ ضاد. یا آپ ایک طرف زبان کو لگائیں یا دائیں طرف یا بائیں طرف یا بیک وقت دونوں جانب لگائیں. ٹھیک ہے، لیکن کہاں لگانی ہے؟ اوپر والی 5 دانوں سے ملے. یہ حرف ضاد ادا ہوتا ہے. آگے ہے نمبر 7 پہ لام. لام کیا ہے؟ ثنایا رباعی انیاب اور زواحف. ٹھیک ہے، یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا یاد کر لیں. دیکھیں ساری یہی چیز ثنایا رباعی انیاب اور زواحف دائیں یا بائیں جانب یا بیک وقت دونوں جانب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں جانب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف لا لا لام. ٹھیک ہے، لام مسوڑوں کے ساتھ لگانا ہے اس کو. ٹھیک ہے، لام لام دانتوں کے جو بیک پر دونوں جانب جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ زبان کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طرف زبان کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ لام.
آگے نمبر 8 نون کیا ہے؟ ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کی. لام اور نون میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. لام کے ساتھ زواحق بھی آ رہا تھا، ٹھیک ہے، دائیں یا بائیں جانب میں، لیکن ثنایا اور نون میں ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے. کیسے؟ نون، آپ زبان طرف زبان کے وہاں پہ ملائیں گے، نون، ٹھیک ہے. نون تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے، لیکن انشاءاللہ پریکٹس جتنی آپ کریں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. نون، ٹھیک ہے. آگے ہے نمبر 9 را کا. زبان کی پشت اور اس کا کنارہ، زبان کی پشت، ٹھیک ہے، پچھلے سائڈ، اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے، یا کیسے؟ را 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 پشت جا کے اوپر لگ رہی ہے، مسوڑوں کے ساتھ زبان کی پشت لگ رہی ہے، زبان کو اٹھا کے. را، دیکھیں آپ بولیں گے تو آپ کی زبان اٹھ رہی ہوگی. را، زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے یہ حرف ادا ہوتا ہے. آگے نمبر 10 میں تو دال تا، ان تینوں کا ایک مخرج ہے. کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک، زبان کی نوک بالکل کیسے تصویر میں بھی آپ کو سمجھایا. زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، یہ دیکھیں زبان لگا کے پہلے زبان لگی، دال تا ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. دال تا. آگے نمبر 11 ضا ذال ثا، ضا ذال ثا، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے ملے. پہلے ہم نے اوپر کیا پڑھا؟ جڑ سے. اب کنارے ہیں، کناروں میں یہ تھوڑی سی آپ زبان باہر نکال لیں تو آپ کو زیادہ آسانی کی. ضا ذال ثا، دیکھیں اب کنارے سے لگ رہا ہے آواز. اگر ہم یہ آواز تب آتی جب ہم جڑ سے لکھاتے، دیکھیں زا زو سا سا، یہ وہاں سے آواز آتی ہے. لیکن زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے، ثنایا علیہ آپ کو بتایا ہوا ہے کون سے، اوپر والے دو سامنے کے دو دانتوں پر والے، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ان کے کنارے سے جا کے ملے جب تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے نمبر 12 صاد زا سین، صاد زا سین کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے، یعنی جب ان کے کنارے سے ٹکرائے تو ثنایا علیہ سے بھی لگے. دیکھیں صاد زا سین، سین، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. آگے ہے نمبر 13 فا، فا ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے ملنے سے. دیکھیں فا،
یہ باہر کی آواز ہے، فا، ٹھیک ہے، نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے، ٹھیک ہے، اندرونی حصے جو ہے وہ ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. ثنایا علیہ کے کنارے، ٹھیک ہے، اور نچلے ہونٹ، ثنایا علیہ کے کناروں کو نچلے ہونٹوں کے ساتھ ملانا. فا، ٹھیک ہے، پریکٹس کریں اس کی. فا سبق بہت زیادہ اہم ہے، آگے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. آگے نمبر 14 واو. اب اوپر ہم نے پڑھا واو، الف واو یا مدہ ہے. یہ واو متحرک اور واو لین. متحرک کون سی میں، جیسے آپ کو بتایا زبر زیر پہ، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ حرکات ہوتی ہیں جس پر وہ متحرک لفظ ہوتا ہے. لین حروف لین ہے، وہ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، اس کا بہت سمپل ہے، واو واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کا، ٹھیک ہے. جب بھی دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو کی آواز آ جائے گی، واو، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں. نمبر 15 با. ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے. با ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے سے ملانے سے ادا ہوتا ہے. جیسے با، ٹھیک ہے، یہ ہونٹ مل گئے، با جب بولیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی. ہونٹ کے اندرونی، ٹھیک ہے، اندرونی اندر والا جو تری والا حصہ ہوتا ہے، ایک ہونٹ ہوتے ہیں باہر خشک اور ایک اندر تر حصہ ہوتا ہے، وہاں سے با ادا ہوتا ہے. با. نمبر 16 میم. میم ہونٹ کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملانے سے. با ہونٹ کے اندرونی تری والے حصے اور میم ہونٹ کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے. کیسے؟ میم، ٹھیک ہے، میم. میم ہونٹ کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ میم. یہ 16 حروف کے مخارج ہو گئے، 16 حروف کے. نمبر 17 غنّے کا ہے. یہ سوری یہاں غنّہ لکھا نہیں ہے میں نے، ٹھیک ہے، غنّہ ہے. غنّہ خیصوم، خیصوم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے ہم غنّے کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ناک کی ہڈی سے کیسے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دو زبر دو سے دو پیش پہ غنّہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نون ساکن پہ جہاں غنّہ ہوتا ہے وہاں غنّے کا جب سبق پڑھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ العزیز کی میں آپ کو پریکٹس کروں گا. تو یہ 16 مخارج ہم نے پڑھ لیا آج. ٹھیک ہے، مخارج اس کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، الفاظ کی پہچان ہو جائے گی کہ الفاظ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے حروف آگے بیچ میں جیسے بتایا 29 حروف، اور اسی طرح کل مخرج جو ہیں وہ 17 ہیں. اب کہیں کہیں 3 حروف حرف ایک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کل 17 مخرج 16 حروف کے ہو گئے اور ایک مخرج جو ہے وہ غنّے کا ہو گیا. تو انشاءاللہ العزیز یہ آج کا آپ کا لیسن ہو گیا. انشاءاللہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، جو بات نہ سمجھ میں آئے پوچھیں. ٹھیک ہے، بے شک اس کو آپ پریکٹس کر کے وائس کال کر کے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے اور آپ نے یاد کی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کل ایک بہن نے سجیشن دیا تھا کہ یہ بھی چل رہا ہے لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ نماز کا لیسن ایک
دفعہ بتائیں، اس کو پڑھائیں، ٹھیک ہے، سارا دہرائیں تاکہ ہم اس میں اپنی غلطیاں دیکھیں کہ ہم نے کب سے نماز پڑھی ہے، اور یا پڑھتی انشاءاللہ رہیں گی تو اس میں کتنی غلطیاں آتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم غلط الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل نماز کا لیسن جتنا ہے اس کی انشاءاللہ العزیز سبق بنا لیں گے، ٹھیک ہے، شروع سے نیت سے لے کے آخری سلام تک ساری نماز انشاءاللہ اس کو میں ریوائز کریں گے، دہرائیں گے اس کو، تو انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نماز کو، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ اور اس کی تجوید کو اچھا کریں گے تاکہ ہماری نماز کے اندر بھی خشوع اور خضوع پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور نماز ہماری کامیاب ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب، جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال اچھے، اور جس کی نماز خراب ہوگی تو اس کے باقی اعمال بھی جاتے رہیں گے۔ تو اتنی اہم ہے کہ سب سے پہلے ہی وہاں پہ نماز سے متعلق بات ہے، تو انشاءاللہ جتنا اچھا کر کے اس کو پڑھیں گے تو اتنا ہی اچھا ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہتر ہوگی، اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ اپنی اس کا لیسن بنا لیں گے، ٹھیک ہے، نماز کا۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اب کل کلاس ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔